ہمارے بعض مفکرین جو فلسفی ہے بنیادی طور پر، انہوں نے ایک خیال ظاہر کر دیا ہے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں ہیں، صرف کیفیات کا نام ہے۔ مجھے اختلاف ہے، میرا موقف بالکل وہی ہے 100% درست جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ جگہیں ہیں، پلیسز ہیں، یہ صرف سٹیٹس نہیں ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ خیر اگر سر سید احمد خان اس بات کو کہیں تو شاید میرے لیے قابل تعجب اتنا نہ ہوتا، لیکن علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں یہی بات کہہ دی ہے کہ ہیل اینڈ ہیون آر اسٹیٹس ناٹ پلیسز، جگہ نہیں ہے، کوئی مقامات نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹس ہیں۔ اچھا، اس کے کہنے کی کیا بنیاد ہے؟ اگرچہ مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن بنیاد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت اصل اہمیت جو ہے وہ ہمارے شعور کی ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں شیر آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، پورے خوف کی وہ کیفیت جو آپ پر طاری ہو جاتی ہے، نہ کوئی شیر ہے نہ کچھ حقیقت ہے، وہ تو اصل میں آپ کا احساس ہے۔ جب احساس پر وہ کیفیت طاری ہو گئی تو گویا کہ اس کا سارا جو اذیت اور کوفت ہے وہ تو آپ کو مل گئی۔ میری زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ میرے ماموں صغیر احمد جان صغیر مرحوم، انہیں کینسر ہوا، اور ان کی یہ تھائی بون جو ہے، یہ بڑی ہڈی جو ہے ران کی، اس میں کینسر تھا، شدید درد انہیں ہوتا تھا، چیخیں مارتے تھے۔ اچھا، وہ درد کچھ ایسا تھا، ریفرڈ تھا، وہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کا جو پاؤں یہ پاؤں انگوٹھا جو تھا پاؤں کا، وہاں سے وہ درد کی لہر آ رہی ہے۔ یہ ریفرڈ پینز کہلاتے ہیں ہمارے میڈیکل سائنس میں، وہ نروز جہاں سے شروع ہو رہی ہو، محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ درد آ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایمپوٹیشن کر دیا گیا، ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، پوری ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی، بے ہوش کر کے انہیں ایمپوٹیشن ہوا۔ اس کے بعد وہ آ گئے اپنے کمرے میں، اب انہیں پتہ نہیں کہ ان کی ٹانگ کٹ چکی ہے، انہیں کیا پتا، وہ تو بے ہوشی میں ٹانگ کٹی ہے، اوپر جو ہے پڑا ہوا ہے چادر۔ ہوش میں آ کر وہ یہی کہہ رہے ہیں پکڑو ذرا میرا انگوٹھا، اس میں شدید درد ہو رہا، انگوٹھے کا وجود ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نرو جہاں سے کٹی ہے اس میں جو فائبرز انگوٹھے کے تھے ابھی وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے انگوٹھے میں درد ہے، حالانکہ انگوٹھے کا وجود ہے، انگوٹھا کیا، وہ تو پوری ٹانگ ختم ہو چکی ہے، لیکن انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نا ذرا تھامو اس انگوٹھے کو، پکڑو ذرا، دباؤ اس کو، مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ اصل بات تو ہے وہ اندر جو احساس ہے، اگر وہ ہو رہا ہے، ٹانگ ہے یا نہیں ہے، ٹانگ کا درد ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عضو ہو نہ ہو، لیکن آپ کو وہ تکلیف پہنچ رہی ہو جو کسی عضو کے کاٹنے سے ہوتی ہے، تو آپ کو تو تکلیف پہنچ گئی نا۔ اس اعتبار سے بعض حضرات کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ عذاب اپنی جگہ، ثواب اپنی جگہ، جنت کی نعمتیں یا دوزخ کی سزائیں اپنی جگہ، لیکن ان کے لیے پلیسز کا ہونا، ان کی فزیکل ایگزسٹنس کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یا وہ کیفیت کے جو ثواب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، نعمتوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اگر وہ پیدا ہو گئی اور اس کا تعلق انسان کے احساس اور شعور کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے انہیں کہنے کا موقع ملا، یعنی وہ عذاب اور ثواب کے منکر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سزا بھی ہوگی اور نعمتیں بھی ملیں گی، ان کی لذتیں بھی ہوگی، لذت بھی ہوگی، الم بھی ہوگا، لیکن یہ کہ وہ فزیکل ان کی ایگزسٹنس نہیں ہوگی ان جگہوں کی، جنت اور دوزخ کی۔ لیکن پھر نوٹ کر لیجئے، مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو بالکل اس دوسرے عالم کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، ہم کیوں کہیں کہ وہ نہیں ہوگی، وہ ہوگی۔ اور یقیناً جس طریقے سے قرآن مجید میں اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں، اس کے بارے میں یہ تعبیر کرنا میرے نزدیک یہ فلسفے سے کچھ زیادہ مرعوبیت کی علامت ہے۔ ہمیں زیادہ جو ہے مرعوب ہونا چاہیے قرآن سے اور سنت سے، اور اس کی جو کیفیات ہے، خاص طور پر آخرت کے بارے میں ہمیں منہ شگافیاں منطقی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو چیزیں آئی ہیں ایز سچ کتاب و سنت کے اندر ان کی تصدیق کرنی چاہیے۔